اب ایک شخص کو معلوم ہے کہ وہ جو جانور خرید رہا ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اب مطلب اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو ایسے جانور کو قربانی کے لیے خریدنا کیا یہ مناسب ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک چیز میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا خریدار کو کہ یہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، وہ لے آتے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں تو بچہ نکلا ہے، تو ایسی صورت حال میں کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں دونوں سوال کو ایک ساتھ ہی لنک کر کے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں ڈیٹیل ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر جانور خرید لیا ہے اور اس وقت علم نہیں تھا صحیح، اور علم تھا تو سب سے پہلے دیکھیں گے علم تھا تو اس جانور کو خریدنا ہی مناسب نہیں ہے، پھر کوشش صحیح، کریں کہ جو ہے دوسرے جانور کی طرف جائیں۔ لیکن اگر علم نہیں تھا اور اب خرید لیا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ یہ جو بچہ جانور نے جو پیدا کیا ہے یہ عین قربانی کے وقت کیا یا قربانی سے پہلے۔ صحیح، اگر قربانی سے پہلے کیا اور بچہ مردار ہے تو وہ جو ہے مردار میں کاؤنٹ ہوگا اور اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے جو ہے وہ اس نے پیدا جو ہے بچہ ہو گیا یا پھر قربانی کے وقت پیدا ہوا تو اب یہ دیکھیں گے کہ بچہ زندہ ہے، تو اب علماء نے اس پہ کہا ہے کہ اس کو بھی جانور کے ساتھ ہی قربان کر دیا جائے، کہ حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے صحابی نے پوچھا کہ اگر جانور بچہ پیدا کر لے قربانی کے وقت تو پھر اس کا کیا کیا جائے، تو حضور نے فرمایا اس کو قربان کر لیا جائے۔ صحیح، لیکن بہرحال چونکہ بچہ کافی چھوٹا ہوتا ہے تو ایک وہ ہوتا ہے مناسب نہیں لگتا، کراہت ذرا آتی ہے، تو پھر اس میں علماء نے بیان کیا کہ اگر تو یہ قربان کر لیا ہے تو اس کا گوشت بھی حلال ہوگا، یہ کھا سکتے ہیں گھر والے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر مناسب نہیں لگ رہا تو پھر علماء نے بیان فرمایا کہ یا تو اس کو صدقہ کر دیں یا پھر اس کو بیچ کر اس کی رقم صدقہ کر دیں۔ صحیح، ہاں اگر تو کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں اس کو پالوں گا تو پھر اب اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی پال کے کیا کرو گے، کیونکہ اس قربانی کے اس جو پیدائشی بچہ ہے اس کی اگلے سال یا اس سے اگلے سال قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پچھلے قربانی کے جانور سے ہی جو ہے اس کا جز ہے اور اس کو بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ضروری تھا، اس کو اگلے سال جو ہے وہ قربان نہیں کر سکتے۔ صحیح، تو اب پالنے کے بعد بھی اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ اگلے سال جب تم نے پورا پال لیا ہے تو اس کو صدقہ کر دو۔ لیکن اگر یہ مثال کے طور پہ قربان کر لیتا ہے تو اب قربانی کے بعد بھی اس کے گوشت کو صدقہ کیا جائے گا، اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کو صدقہ کرو۔ صحیح، یہاں پر ایک بات اور خیال ہے کہ علماء نے یہاں پر ایک اور بات ذکر کی ہے کہ اگر تو اس نے 2 سال یا 1 سال پالا اور اس کے بعد یہ قربان کرتا ہے تو اب جو قربان کرنے کے بعد جو یہ صدقہ کر رہا ہے تو قربانی کی وجہ سے جو اس کے رقم میں کچھ کمی پیش آئی ہے، مثال کے طور پہ زندہ جانور ہے تو اس کی خوبصورتی بھی دیکھی جائے گی، اس کا چال چلن ہر چیز میٹر کرتی ہے، تو اب چونکہ یہ صدقہ کر رہا ہے تو اسے گوشت کے حساب سے جا رہا ہے، تو اب جو یہ رقم میں کمی آئی ہے نا اس رقم کو بھی یہ اوپر سے ایڈ کر کے صدقہ کریں۔ تو یہ اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ پہلے علم تھا تو نہ خریدے، اور اگر علم نہیں تھا اور پھر ہوا ہے پیدا تو پھر اس میں جو ہے اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہے، یا تو اس کو براہ راست صدقہ کر دیا جائے یا اس کو بیچ کر اس کی رقم صدقہ کر دیا جائے۔